السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں کہ تنقید کے بارے میں ارشاد فرمائے، جائز ہے اور جائز نہیں تو کہاں جائز نہیں، جائز ہے تو کہاں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی شعر کی صورت میں۔ غالباً اگر دیکھا جائے حدیث پاک اور اس شعر کو آپس میں ملایا جائے تو شاید کہ وہ شعر اس حدیث پاک کی وضاحت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن۔ یہ شاید اس حدیث پاک کی کہیں نہ کہیں وضاحت ضرور موجود ہے۔ عام طور پر کچھ لوگوں کی قبلہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض اور تنقید کی عادت ختم ہی نہیں ہوتی ہے حضرت صاحب۔ اور عام طور پر میرا ایک ناقص تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر خود ان کو دیکھا جائے تو یہ تنقید اور اعتراض کا منبع مرکز ہوتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض کرے تو اعتراض ان پر ختم ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو اور بالخصوص خاص کر آپ دیکھیں نا قبلہ کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، گندے کام کرتے ہیں، عام طور پر ان کی عادت اس طرح کی تنقیدات کی زیادہ ہوتی ہے۔ مسجد میں آ جائیں یا کچھ لوگ عام طور پر جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب پر، مؤذن پر یہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ اولاً تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ، جس بندے کا یہ جذبہ ہوگا نا کہ یار میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ایمانداری کی بات ہے، وہ شکر پڑے گا کہ یا اللہ مجھے کوئی امام ملا جس کی مجھے اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے خدمت کا جذبہ اور شرف ملا۔ اور جس کے اندر گندگی ہے وہ تنقید سے اس کو فرصت نہیں ہے۔ تنقید اولا تو کرنی نہیں چاہیے، تنقید والا ذہن ہی نہیں بنانا چاہیے، تنقید والی سوچ ہی نہیں بنانی چاہیے، بات بات پہ اعتراض کرنے والی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اصلاح کا جذبہ ہو ہمیشہ۔ اگر آپ نے کوئی چیز بری دیکھی کسی میں، آپ عبرت حاصل کریں کہ یا اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے۔ جب انسان حضور روشنی کی قدر یا دن کی قدر اس ٹائم ہوتی ہے جب رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے بندہ دیکھے، تو ایسا شخص کہ جو اعتراض کا منبع مرکز ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اس کے اعتراض میں شریک ہونے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کریں۔ یار مجھے خود اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ میرے شیخ طریقت ہے میری اعلیٰ سنت نے کتنا پیارا جملہ دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اعتراض اگر کبھی کرنا بھی ہے تو کب کریں اور کس طرح اعتراض کریں؟ تو علماء یاد رکھیں میری بات، عام طور پر ہمارے ہاں اعتراضات ہوتے ہیں مباح چیزوں پر قبلہ، یعنی جو شریعت میں نہ ناجائز ہو نہ جائز ہو، یعنی جس کا کرنا گناہ بھی نہ ہو، جس کا نہ کرنا بھی ثواب نہ ہو، ہم عام طور پر اس میں پھر تھوڑا سا اوپر آ جائے مستحب میں اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ہمیں کب اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں کب تنقید کرنی چاہیے؟ علماء کہتے ہیں آپ ایسا شخص کہ جو دین میں کسی عہدے میں ہے، مثلا امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، اگر وہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں قبلہ؟ حرام کام، مثال کے طور پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کوئی کسی کی غیبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ سود کا کام کرتے ہیں، اور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کو عالم صاحب نے بتایا کہ یہ کام حرام ہے۔
اب آپ اس پر اعتراض یا تنقید کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ مسجد کے اندر جب سارے نمازی جمع ہو جائیں آپ امام صاحب پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو. جس طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب پر اگر کسی کو گلہ یا شکوہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں. اب اکیلا امام بیٹھا ہوتا ہے، باقی سارے امام مکھیوں کی طرح امام صاحب پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. یہ کہاں کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ اگر ایسا کوئی اللہ نہ کرے، پہلے تو ہوتا نہیں، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، آپ امام صاحب کو انتظامیہ کس واسطے بنائی جاتی ہے؟ انتظامیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے وہ انتظامیہ کو کہے. اب انتظامیہ میں جو باشعور، پڑھا لکھا اور حلیم اور بردبار شخص ہو، وہ امام صاحب کو کمرے میں لے جائے اور ان سے گزارش کرے، حضور اس طرح کا مسئلہ آیا ہوا ہے، امام صاحب اگر مانے باقی ہے تو حضور یہ آپ ختم کریں. بات جی ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہا میں ختم کر دوں گا، آج کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگا، یہ بات ہوگی. یا پھر امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہو، مکروہ کام ہو رہا ہو. مثال کے طور پر امام سگریٹ پیتا ہے، امام کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے. سگریٹ علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ایک ایسا دھبا ہے کہ بلا ہم لوگ نمازی ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حرام اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ شریعت کی روح سے ٹھیک بھی نہیں. یہ کام یہاں تک آپ کر. آپ عام طور پر امام صاحب اللہ نہ کرے کبھی وہ ٹوپی میں نماز پڑھا کے دیکھ لیں، پھر دیکھو فتوے امام صاحب پر کیسے لگتے ہیں. امام صاحب اللہ نہ کرے 1-2 منٹ لیٹ ہو جائیں، دیکھیں امام صاحب پر فتوے کیسے لگتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ آخر پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہم نے جو وقت اوقات بنائے ہیں، ہم نے کہا دیکھو جی امام صاحب کو نہیں پتا اللہ نے فرمایا نماز ٹائم سے پڑھو، وہ قرآن پاک کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے اپنے ٹائم میں، مقررہ ٹائم، یعنی مثال کے طور پر مغرب کا وقت مغرب سے لے کر عشاء تک ہے تو اللہ فرماتا ہے مغرب کو مغرب کے ٹائم میں پڑھو. عشاء کا وقت شروع ہونے سے لے کر تہجد فجر کی اذان تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کا فرمان کا مطلب یہ اس ٹائم میں پڑھو. یہ نہیں کہ یہ جو ہم نے ٹائم مقرر کر دیا، نماز ظہر کی نماز 1:30 بجے تو عصر کی نماز 4:30 بجے، یہ ٹائم نہیں ہے مراد. اس واسطے تنقید کرنی ہے جب تو تنقید دیکھیں کہ اس کا پہلو کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا. نہیں کرنے والا تو خدا را دین داروں کو معافی دے دیجئے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی سکون ملے گا اور انشاءاللہ آپ امام صاحب کا فیض بھی آپ کو ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آمین.